اثر کی نماز کی حفاظت کرو، اثر کی نماز کی پابندی کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز میں سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اثر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی اثر کی نماز تھی جو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ان سے اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اور اسی میں آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے آپ کہ آپ عام طور سے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی اثر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے اثر کی نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو اثر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ اثر کی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، اور جب اثر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے جو انسان اثر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی پڑھے گا، وہ پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے مسجدیں آج ہر گاؤں میں ہیں، اور ایک نہیں چار مسجدیں ہیں۔ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں 4 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، 4 بقیہ مسجد ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں چلے جائیے، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ ہے، اسی گاؤں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں جلسے میں، اور فجر کی نماز میں چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی نہ کر کے ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور موحد کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، تو تف ہے ہم پر کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا آسان ہے، اس دعوے پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اہل حدیث ہم کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ نے لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث۔ لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے، اور گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا، آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی۔ آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی۔ یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، انتُؤْمِنَ بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو۔ ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگوں کو بہو بنا کے لاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے، اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے تو اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا، اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار ہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو،
میرے بھائیوں آپ نے رات رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا۔ ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارا، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل۔ اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے، مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری۔ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکلت کا سما کے لیا عمر، اے عمر تیرا ستیاناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیاناش ہو جائے۔ اما ترا ما بوجہ رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ انہوں نے تورات کا وہ نسخہ وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم، بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان گنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی
نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا، ہم اس بات پر ہی۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے عذاب قبر کو ماننا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا، قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی، اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی سے جلن نہیں کرے گا۔ ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے، عبدالغفار کے حصے کی روزی عبدالرحمن نہیں لے سکتا، عبدالرحمن کے حصے کی روزی عبدالغفار نہیں لے سکتا۔ ہمارا جو تقدیر پر ایمان ہوگا، ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے، قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر ایمان کرنا ہے، اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، ایمان ہی ہماری پونجی ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے، ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو، ہم جھوپڑے میں رہتے ہو، غریب ہو، فقیر ہو، لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کی 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے، اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا، اسلام پر چلنے والا بنایا۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو، اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے، 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے، چارجنگ کم ہوتی ہے موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے، موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے، ہمارے ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے، ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے۔ میں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے ہیں۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مالدہ میں کلیہ چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ میں یقین مانے مالدہ سے کلیہ چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے۔ نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اور جھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ۔ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس کام کو دنیا والے نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے، جس کو ہمارے بڑے بڑے لوگ نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ ایسا عمل کرے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل نیک عمل کب ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر 2 اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے تو ہمارا عمل جتنا بھی خوبصورت عمل ہو اللہ کیا برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم بدعت کے بھی خلاف ہیں اور شرک کے بھی خلاف ہیں۔ وعمل الصالحات میں دونوں کا رد ہے۔ ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل کرنا ہے اس پر اللہ کے پیارے نبی کی مہر لگی ہے۔ یہ سوالات آئے ہیں، میں اپنا موضوع پورا کر کے بھی تھوڑی دیر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ تو نیک عمل کرنے والا ہی اللہ کے گھاٹے اور نقصان سے بچے۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان بدعت کر رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائے گا۔ اب یہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کوثر کا جام پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گا۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہ کوثر کا جام بدعتیوں کو نصیب نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جب کوثر کا جام پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، کوثر نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میرا نام لینے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے، انہوں نے دین میں کتنی بدعت و خرافات نکالی آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، اسے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس شریعت کی اس دین کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے۔
اللہ نے اگر آپ کو توحید پر بنایا ہے، آپ کا کوئی بھائی شرک کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی بدعت کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے تمام بھائیوں کو بچانا ہے۔ آپ کو اللہ نے توحید کی ٹارچ دی ہے، اس ٹارچ کی روشنی میں آپ کو اپنی منزل تک جانا ہے، اور جس کو آپ بچا سکتے اس کو بچانا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کا بھی یہ کام ہے، آپ دوسروں کو، آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور دوسروں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو سمجھائیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کا، ہم سب کا کام ہے۔ کوئی برائی دیکھے، اگر زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو حق بات کی تبلیغ کرنا اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانا یہ بھی بہت ضروری ہے، مگر ایک قانونی طور پر تو وہ ایک ہمارے بھارت کے قانون کے حساب سے شریعت میں عمر کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم زبردستی اللہ تعالیٰ کا انکار کرائے تو وہ کیا کرے؟ مدلل جواب، وہ قرآن کی آیت ہے نا، الا من اکرہ، اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، کوئی ایسا نعرہ لگانے پر، کوئی ایسی بات کہنے پر جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ اجازت ہے، اس حد تک اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن شرط وہاں پر بھی کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دل کے اندر بھی اگر وہی بات ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اپنی جان بچانے کی حد تک وہ اس موقع پر کفر والی بات کہہ سکتا ہے، ایسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑا تھا اور ان کے منہ سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا تھا، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت بھی کوئی اپنے آپ کو، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور اس موقع پر بھی وہ کلمہ کفر نہ کہے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اجازت تو ہے، لیکن اگر اس وقت بھی انسان اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے اور اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کرے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔